وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں کہ وہ مردے ہیں۔ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، گمان نہ کرو ان لوگوں کو، الذین مفعول اول ہے، امواتا مفعول ثانی ہے، قتلوا فی سبیل اللہ اس کا صلہ ہے، میں نے بیان ہے۔ یہاں فرمائیں گمان تک مت کرو، اور بقرہ میں کہا تھا وَلَا تَقُولُوا، کہو نہیں، نہ کہو نہ خیال کرو، بل احیاء عند ربہم، بلکہ یہ زندہ ہے رب کے ہاں، یرزقون، ان کو روزی دی جاتی ہے۔ یہ زندگی روح اور جسد دونوں کی ہے۔ روح کے سلسلے میں کبھی یہ نہیں کہا جاتا کہ اس کو رزق ملے گا، روزی اور رزق کا تعلق جسد عنصری کا ہے۔ مرنے کے بعد بظاہر یہ جسم ختم ہو جاتا ہے، شہید کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے دنیا میں، لیکن آخرت کا تعلق دنیا کے نظام سے نہیں ہے، آخرت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی قدرت اور وہاں کے نظام سے ہے۔ ہم ایک قبر کھولتے ہیں شہید کی یا نبی کی، بظاہر اس میں کوئی چیز موجود نہیں، نہ دھڑ نہ جسد، لیکن قرآن کہتا ہے احیاء، زندے، یرزقون۔ ہمارا ایمان قرآن پر ہے، قبر کے اندر موجود غیر موجود پر نہیں ہے۔ قرآن و سنت کہتے ہیں ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تو ہم نے تو ایک دن بھی اپنے کندھے پر 2 آدمی پکڑے نہیں ہیں، ایمان ہے ہمارا۔ ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم زخرف القول غرورا، شیطان خون میں سرایت کرتا ہے، تمہیں برائی یہ سکھاتا ہے۔ یہ شیطان ایک سازش ہے، ایک مخلوق ہے جو برائی پر آمادہ کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ یہ پروگرام جو بیان ہوا یہ برحق ہے۔ قبر کی زندگی کے متعلق یہ کہنا درست نہیں ہے کہ معاذ اللہ حیات الانبیاء، حیات الشہداء، حیات المومنین کے قائل قبر میں اس حیات کے طرح قائل ہے، یہ بالکل 100% غلط ہے۔ ایسا عقیدہ کسی مسلمان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ حیات جو قبر میں ہے یعنی مرنے کے بعد ہے، جسد سمندر میں بہہ گیا ہو یا آگ میں جھلس کر راکھ ہو چکا ہو یا بھیڑیا کھا چکا ہو یا قبر کی مٹی اور ذروں میں مل چکا ہو، وہ جسد بما تعلق روح کے جو کا تو پہلے سے بڑھ کر حیات ہے اور اس کو شان شوکت عطا کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں عقیدہ آخرت، بعث بعد الموت۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا میں جسم اصل ہے، روح تابع ہے، اور آخرت میں روح اصل ہے، جسم تابع ہے۔ شاید اس وجہ سے بعض بزرگوں نے اس کو روحانی حیات کہا ہے، لیکن ان کا مطلب یہ نہیں تھا کہ جسد نہیں ہے، جسد کے ساتھ تعلق کسی نہ کسی درجے میں ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے بعض بزرگ جو کہتے ہیں یہ روحانی حیات ہے، اور اس کو روحانی حیات کو مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے، قرآن و سنت کی کسی ایک آیت و حدیث کے اندر روح کا ذکر نہیں آیا ہے، ایک جگہ بھی روح کا ذکر نہیں آیا۔ اور وہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے اور دیگر کتب معتبرہ کی کہ شہید کی روح کو سبز پرندوں کے پوٹے میں ڈالا جاتا ہے اور جنت میں چھوڑا جاتا ہے، فی حواسل الطیور الخضر۔ اس حدیث پر اول تو جعفر صادق نے اعتراض کیا ہے کہ یہ منکر ہے، اتنے بڑے جسم سے نکال کے وہ پرندے کے پوٹے میں چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ مرنے کے بعد روح کی شکل ہے، مرنے کے بعد روح کی شکل
ہرے پرندے کی شکل ہے. لارا لالا ولما مور ورتنی ولما خدے چشین توتا کم پا جنت کی الوت لما. مرنے کے بعد جب روح دیکھی جائے گی ہرے اور سبز رنگ کے پرندے کی شکل میں ہوگی. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ گمان نہ کرو ان لوگوں کو قتلوا فی سبیل اللہ جو مارے گئے ہیں اللہ کے راستے میں امواتا کہ وہ مر چکے ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندے ہیں عند ربہم رب کے ہاں یرزقون ان کو روزی دی جاتی ہے فرحین خوش ہے بما آتاہم اللہ جو دیتا ہے اللہ ان کو من فضلہ اپنے فضل سے ویستبشرون بالذین اور خوشخبری دینا چاہتے ہیں ان لوگوں کو لم یلحقوا بہم جو ملے نہیں ان کو من خلفہم پیچھے سے. کاش کہ ہمارے زندوں کو پتہ چلے. چنانچہ آیت نازل ہوئی تھی اللہ خوف علیہم کوئی خوف نہیں ہے ان پر ولا هم یحزنون نہ وہ غمگین ہیں. انہوں نے خواہش کی تھی شہداء نے ہمارے زندوں کو پتہ چل جائے تو آیت نازل ہوئی. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وہ خوش ہے اللہ کی نعمت و فضل سے جو ان کو ملی ہے. علماء لکھتے ہیں نعمت سے مراد ہے راحت روح اور فضل سے مراد ہے راحت البدن. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ بے شک اللہ ضائع نہیں کرے گا اجر مسلمانوں کا. اللہ اکبر.